کی انتہائی دلچسپ صورتحال ہے بلوچستان کی۔ پاکستان میں جب بھی تبدیلی ہوتی ہے پارلیمانی سیاست میں، اس کا آغاز بلوچستان سے ہوتا ہے۔ اس دفعہ بلوچستان میں حکومت ہے بلوچستان عوامی پارٹی باپ کے جام کمال صاحب کی۔ جام کمال صاحب کی اتحادی ہے پی ٹی آئی اور ایک اور اتحادی ہے اے این پی یعنی عوامی نیشنل پارٹی، جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا۔ دلچسپ صورتحال ہے کہ بلوچستان میں وہ گورنمنٹ میں ہیں، اب استعفے دینے ہیں تو کیا حکومت سے بھی استعفیٰ دیں گے؟ ان کے ایک وزیر بھی ہیں یہاں پہ۔ بلوچستان میں 2018 کے سینٹ الیکشن کی بات کی جائے تو 2018 میں بھی جب سینٹ کے الیکشن مارچ میں تھے تو جنوری میں بلوچستان میں پارلیمانی کو ہو گیا تھا۔ عبدالقدوس بزنجو تھے، انہوں نے ثناء اللہ زہری کی جو وزارت عظمیٰ تھی 21 سیٹیں تھی پی ایم ایل این کی، لیکن وہ وزیر اعلیٰ بن گئے بزنجو صاحب۔ اس دفعہ پھر کچھ ایسی صورتحال ہے، سینٹ کے انتخابات ہیں، کیا پھر وہی پرانی باتیں ریپیٹ ہوں گی؟ بلوچستان کی سیاست کی اندر کی خبریں کیا ہیں؟ جاننے کے لیے سینئر صحافی اور بلوچستان امور کے ایکسپرٹ بلال ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ۔ بلال ڈار صاحب، پہلے بھی ہم نے بات کی آپ سے بلوچستان میں سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے ریٹ کی بات تھی۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ریٹ تو چلیں سائڈ پہ ہو گیا، اس پہ اور بھی پھر اب بحث آنی شروع ہو گئی، شو آف ہینڈس کی بھی بات ہو گئی، ارلی بھی بات ہو گئی کہ ذرا پہلے کر لیں، یہ تو باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن بلوچستان کی سیاست کی اندر کی خبریں کیا ہیں؟ اس وقت بلوچستان کی اندر بڑی ہلچل ہے سیاسی طور پہ، اور بہت ساری چیزیں چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق اس وقت جو قدوس بزنجو صاحب ہیں وہ ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ انہوں نے مختلف کوئٹہ شہر کے مختلف ڈپارٹمنٹس کا دورہ کیا ہے، سڑکوں پہ گئے اور وہاں کے انہوں نے ٹریفک ایس ایس پی کو بھی بلایا، اس کی بھی سرزنش کی کہ کوئٹہ کی سڑکوں پہ ٹریفک جیم ہے، بڑے مسائل ہیں۔ تو انہوں نے ایک ایکٹیویزم کا ایک بھرپور استعمال کیا ہے، اور وہ کافی عرصے کے بعد دوبارہ وہ اس طرح سے بھرپور انداز میں ایکٹیو ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً ان کی باپ پارٹی جو ہے اس کے اندر کے تقریباً 7 ایم پی ایز ان کے ساتھ انٹیکٹ ہیں، اور وہ 7 ایم پی ایز کے ساتھ مل کر کچھ بڑا کرنے والے ہیں۔ اور ہمارے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ میر عبدالقدوس بزنجو صاحب کا ڈائریکٹلی نہیں بلکہ انڈائریکٹلی سردار اختر مینگل صاحب کے ساتھ رابطہ ہے، اور کچھ کھچڑی پکائی جا رہی ہے، کچھ چینج کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سردار اختر مینگل صاحب نے چند دن پہلے ہی ایک بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہی ہمیں اکثریت مل گئی ہم بلوچستان میں تبدیلی لے آئیں گے، ان ہاؤس تبدیلی لے آئیں گے۔ اور اس تبدیلی کے حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ حکومتی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ رابطوں میں ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال اس طرح سے دکھائی دیتی ہے کہ قدوس بزنجو ایک مرتبہ پھر شاید جام کمال صاحب کو گرانے کے لیے ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں، اور اسی بیس کے اوپر سردار اختر مینگل صاحب بھی بڑے پرعزم دکھائی دیتے ہیں، اور انہوں نے اسی لیے ایک بیان دیا تھا جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ اب اس کا ڈاکٹر صاحب ایک سوال دیکھیں، بزنجو صاحب ہیں وہ 16ویں چیف منسٹر رہ چکے ہیں، اور بڑا دلچسپ بات یہ تھی جب وہ بنے تھے ایم پی اے بنے تھے 544 ووٹ لے کر وہ جیتے تھے، یعنی ان کے حلقے کے تقریباً 58,000 ووٹ تھے، 58,000 544 ووٹ کے ساتھ وہ بنے تھے ایم پی اے، اور اس کے بعد وہ بن گئے۔ ابھی بھی اواران سے ان کا حلقہ ہے، اور 8,000 ووٹ لے کر وہ ایم پی اے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ علاقے میں جو صورتحال تھی وہ بھی کافی مخدوش تھی۔ اب بزنجو صاحب کو جو ایکٹیو ہونا اور مینگل صاحب سے جو رابطے کرنا، اس کے بعد کیا یہ کچھ بڑا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پچھلے سال مجھے یاد ہے نومبر میں بھی یہ بات ہوئی تھی، بزنجو صاحب نے کہا تھا میں حکومت سے مطمئن نہیں ہوں، جام کمال صاحب نے کہا کہ نہیں جی ان کا ذاتی بیان ہے۔ تو اس دفعہ بات ذاتی بیان تک ہے یا کچھ اس میں آن گراؤنڈ بھی چیزیں ہیں؟ دیکھیں بالکل آن گراؤنڈ چیزیں ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ایک دفعہ پھر کوئٹہ کی سڑکوں پہ بھی ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں، اور ان کے جو میں نے آپ 7 ایم پی ایز کی بات کی ہے ان میں سے کچھ لوگ سردار اختر مینگل کے ساتھ براہ راست رابطوں میں ہیں۔ تو یہ بات چیت چل رہی ہے، اور سردار اختر مینگل صاحب کی باڈی لینگویج بھی یہی بتاتی ہے، ان کا بیان بھی یہی کہتا ہے کہ وہ بہت جلد بلوچستان میں تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اصل میں جو میر عبدالقدوس بزنجو ہیں وہ سیاست کے بڑے منجھے ہوئے پلیئر ہیں، گو کہ وہ جو پہلی دفعہ جب ایم پی اے بنے تھے وہ تو ینگسٹ ایم پی اے تھے، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ بلوچستان میں 16ویں وزیر اعلیٰ بنے، لیکن وہ کم عمر ترین وزیر اعلیٰ بھی بنے اور کم عمر ترین قائم مقام گورنر بھی بنے۔ اب اتنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے بڑے بڑے عہدے لیے اور بڑی بڑی اچیومنٹس کی ہیں۔ اور دیکھیں ثناء اللہ زہری صاحب کو بھی ہرانا، جو ریموو کرنا وہ بھی آسان نہیں تھا، ثناء اللہ زہری صاحب کو ہٹایا تھا۔ جی
جی بہت مشکل تھا، اور ثناء اللہ زہری صاحب جو تھے وہ نہ صرف سیاست میں بڑے مضبوط تھے کیونکہ ان کے پاس جو نمبر تھے وہ بہت اضافی تھے، بلکہ ان کی پارٹی کے پاس ساتھ ساتھ سردار ثناء اللہ زہری صاحب جو ہیں وہ مضبوط قبائلی شخصیت ہیں، اور ان کے سامنے بڑے بڑے جو اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں وہ بھی کھل کے ان کے اوپر بڑی شدید تنقید کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ لیکن ایسے میں میر عبدالقدوس بزنجو نے نہ صرف ڈٹ کے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی، بلکہ اس کے نتیجے میں ان کی حکومت کو گرا کے ان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور انہیں گھر بھیجا اور خود سی ایم بن گئے۔ اور پھر اب اس کے بعد بھی جب یہ انتخابات ہوئے، جام کمال صاحب کا انتخاب ابھی ہونا تھا، یہ بلکہ ان کا اعلان ہونا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد ہوں گے، اس وقت بھی وہ ایکٹیو تھے سی ایم بننے کے لیے، اور ان کے پاس بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ ان کو نہ صرف باپ پارٹی کے لوگ سپورٹ کر رہے تھے، بلکہ اقتدار اختر جان مینگل اور اس کے علاوہ جے یو آئی، یہ ساری اور دیگر جو چھوٹی پارٹیاں تھیں، ان سب نے میر عبدالقدوس بزنجو کو گرین سگنل دے دیا تھا کہ اگر آپ سی ایم بننے کے لیے آتے ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اور اسی صورتحال کی وجہ سے جام کمال صاحب ان سے بڑے خوف زدہ تھے روز اول سے، اور وہ جب یہاں اسلام آباد میں اپنی وزارت اعلیٰ کی لابنگ کرنے کے لیے بھی آئے، اور میر قدوس بزنجو کو کچھ جو اسٹیبلشمنٹ کی حلقے ہیں انہوں نے جب پیچھے بھی کیا اور پابند بھی کیا کہ آپ کچھ نہ کریں، تو اس وقت بھی جام کمال صاحب میر قدوس بزنجو پہ اعتماد نہیں کر رہے تھے، اور اسی لیے وہ انہیں کوئٹہ چھوڑ کے اکیلا چھوڑ کے آنے کو تیار نہیں تھے کہ میں اگر اسلام آباد جاتا ہوں، پیچھے میر عبدالقدوس بزنجو کوئٹہ کے اندر بیٹھ کے کوئی ایسی جوڑ توڑ نہ کر لیں کہ میری وزارت اعلیٰ میرے ہاتھ سے نکل جائے، اور وہ ان کو ساتھ اپنے جہاز میں بٹھا کے یہاں بلوچستان ہاؤس لے آئے تھے۔ اور میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی جام کمال صاحب نے تب ان کو اکیلا نہیں چھوڑا، ایون کہ میں نے خود ایک دفعہ ان سے پوچھا اس بارے میں، تو انہوں نے ہنستے ہنستے بتایا قدوس بزنجو صاحب نے کہ میں تو واش روم بھی جاتا ہوں تو میرے پیچھے واش روم کے باہر بھی 2 ایم پی ایز کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی پتہ نہیں، تم اندر جا کے کسی کو ٹیلی فون پر جوڑ توڑ کر۔ ڈاکٹر صاحب بڑا کوئکلی 2 میں سوال کروں گا، اس کے مختصر مجھے جواب دیں۔ بڑی بات ہوئی تھی جو کوئٹہ والے جلسے کے بعد عبدالقادر بلوچ اور ثناء اللہ زہری پی ایم ایل این چھوڑ کے، اور زہری صاحب واحد ایم این اے تھے جو پی ایم ایل این کے تھے جو بلوچستان اسمبلی میں موجود تھے، ان کے بارے میں تھا کہ پیپلز پارٹی جوائن کریں گے، کہ آج اناؤنسمنٹ آئی، کل آئے گی، زرداری صاحب سے بات ہو رہی تھی، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ ابھی تک کوئی اعلان نہیں آ رہا، وجہ کیا ہے؟ جی زہری صاحب کے بارے میں جو میں نے تحقیق کی، بات چیت کی مختلف لوگوں کے ساتھ، اور زہری صاحب کے قریبی دوستوں کے ساتھ، جنرل قادر بلوچ صاحب کے قریبی ساتھیوں کے ساتھ، تو پتہ یہ چلا ہے کہ ایک تو اگر ثناء اللہ زہری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں تو وہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے ہیں، اور اس صورتحال میں وہ موجودہ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے اندر نہیں جا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف نے آصف علی زرداری صاحب سے براہ راست ٹیلی فون کر کے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، پوری پی ڈی ایم کو نقصان پہنچایا ہے، تو لہٰذا آپ انہیں اپنی پارٹی میں قبول نہ کریں، جس پہ زرداری صاحب نے پھر جو جنرل قادر بلوچ صاحب اور ثناء اللہ زہری صاحب کو سرد موری کا مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے لینے سے انکار کیا۔ تیسری جو بات ہے، ان 2 آپشنز کی، ان وجوہات کے بعد جو ایک بڑی وجہ ایک اور سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ سردار ثناء اللہ زہری صاحب اور عبدالقادر بلوچ صاحب اب اس چیز کے لیے کوشاں ہیں کہ بلوچستان کے اندر ایک نئی مسلم لیگ بنائی جائے، ایک ایسی مسلم لیگ بنائی جائے جو صرف بلوچستان تک محدود نہ ہو۔ جیسے دیکھیں باپ پارٹی بنائی گئی تو وہ بلوچستان عوامی پارٹی، جو کہ جس کے ساتھ بلوچستان کا نام لگا ہوا، یعنی کہ وہ بلوچستان کے صرف اندر کام کرنے والی ایک پارٹی کا نام لگا، اور اس کو انہوں نے بعد میں اسٹیبلشمنٹ ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی ملکی لیول پہ، اور ٹرائبل ایریا سے 4 لوگوں کو شامل بھی کیا، لیکن اس سے بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ تو اب بلوچستان کی جو بیٹھی ہوئی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ جو ثناء اللہ زہری صاحب اور عبدالقادر بلوچ صاحب ہے، آج کل وہ سر جوڑ کے اس چیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک نئی مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی جائے جو بلوچستان سے شروع ہو اور پاکستان میں چلا جائے۔ اچھا ایک اور سوال میرا ہونا آپ سے ہے کہ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے نواب اسلم رئیسانی کے متعلق، جو بڑے مشہور بھی تھے، جو ان کی جو ون لائنرز بھی آتی تھی، جو ڈگری ہوتی ہے، ان کا بڑا مشہور تھا، وہ بھی بلوچستان اسمبلی میں موجود ہیں، سابق وزیر اعلیٰ ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہیں۔ ان کے بارے میں کیا خبریں ہیں کہ ابھی انہوں نے استعفیٰ بھی بھجوایا، آج ان کی یہ بھی خبر آئی تھی کہ پی ڈی ایم میں اپوزیشن میں بھی موجود ہیں، تو اسلم رئیسانی صاحب کا کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں جی، اسلم رئیسانی صاحب کے بارے میں ذرائع یہ کہہ رہے تھے، پہلے بھی بتایا تھا، جو ان کے قریبی دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ اسلم رئیسانی صاحب کو جمعیت علماء اسلام کی طرف سے صوبائی صدارت کی آفر کی گئی ہے،
اور وہ اس سے پہلے بھی اسلم ریحانی صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے اور ایک موقع کے اوپر جب گورنر راج لگانے کی تیاریاں ہوئیں تو اور گورنر راج لگا، اس کے بعد بھی جے یو آئی نے ان کو جے یو آئی میں آنے کی دعوت دی تھی. اور ایک موقع اور بھی تھا جس وقت ان کی حکومت کو گرانے کے حوالے سے باتیں چل رہی تھیں، تو اس وقت بھی ان کے کچھ مرکز میں اپنی مرکزی قیادت ہے، کچھ ان لوگوں سے ان کی ناراضگی چل پڑی تھی. اس وقت بھی انہیں آفر کی گئی تھی کہ آپ جے یو آئی میں آ جائیں. اس وقت تو وہ نہیں گئے کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کی سیٹ پہ ٹکٹ پہ منتخب ہوئے تھے. لیکن اب اسلم ریحانی صاحب ذرائع کے مطابق اسلم ریحانی صاحب نے یہ حامی بھر لی ہے کہ وہ جو اگلی الیکشن ہوگا وہ جے یو آئی کے ٹکٹ پہ لڑیں گے اور انہیں کبھی امکان ہے صوبائی صدر بنایا جائے گا. اسی لیے اسلم ریحانی صاحب نے جو اپنا استعفیٰ پیش کیا ہے وہ کسی اور پارٹی کو پیش نہیں کیا، وہ انہوں نے اس بی این پی کو نہیں پیش کیا جس بی این پی کی سپورٹ کے ساتھ وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں. اسلم ریحانی صاحب کی کامیابی کے اندر دو پارٹیوں کا بڑا ہاتھ تھا، جس میں ایک بی این پی مینگل گروپ اور دوسرا جے یو آئی. اسلم ریحانی صاحب نے جو اپنا استعفیٰ دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں بھیجا بلکہ انہوں نے جے یو آئی کی قیادت کو اپنا استعفیٰ بھیجا ہے. اور یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے، اس بات کا ثبوت ہے واضح کہ وہ اب ذہنی طور پر یہ آمادہ ہیں کہ وہ مستقبل قریب میں جے یو آئی کے اندر شامل ہو جائیں گے اور انہیں وزارت اعلیٰ بھی اس صورت میں مل سکتی ہے، کیونکہ جے یو آئی کی ہمیشہ صوبائی اسمبلی کے اندر بڑی اچھا سکور رہا ہے. اس دفعہ ہمیشہ سے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں لیکن اچھی سیٹیں لے کر اس دفعہ بھی 11 سیٹیں وہی ہیں کہ بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی کی 24 سیٹوں کے بعد جے یو آئی کی سیٹیں اور پھر بی این پی مینگل کی، یہ 11 اور 10 بالترتیب ہیں. تو کافی انٹرسٹنگ سیناریو ہے اور بلوچستان کے حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ